بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کے اوپر اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے جہاں ایمان دیا ہے اور استقامت دی ہے، وہاں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنے کا بھی پورا شوق دل کے اندر دیا ہے، اور جب بھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے بہت ہی شوق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سنت کے اوپر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مالک اور خالق کا یہی حکم ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں اپنے مالک اور خالق اللہ سے محبت کرتے ہو تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ یعنی جس طرح انہوں نے اللہ کی بندگی کر کے دکھایا ہے، یہ ایک نمونہ ہے اور صحابہ کرام نے اس کو اپنایا ہے۔ آج میں اپنے بھائیوں کی توجہ ایک خاص سنت کی طرف جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور وقت کی بہت ہی بڑی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی ستایا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، تو نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحم کرے، یعنی ان کو دعا دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہتے تھے کہ ان کو بہت زیادہ ستایا گیا تھا۔ ان کی قوم، ان کے جو لوگ تھے، حتیٰ کہ قریبی لوگ، وہ کیسی کیسی اذیت دیتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر صبر کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع کے اوپر جب خون سے لہو لہان کر دیا، تب بھی نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس قوم کے اوپر، میری قوم کے اوپر رحم کر۔ یہ جانتی نہیں ہے، حقیقت جانتی نہیں ہے، بفرے ہوئے ہیں، اپنی دشمنی کر رہے ہیں، گویا اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے میرے بھائیوں، جب بھی اس دین کے راستے میں، ایمان کے راستے میں، دعوت توحید کے راستے میں آپ کو ستایا جائے، وہ الزامات لگائے جائیں جو نہ ہوں، کیڑے نکالے جائیں، دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے، لوگوں میں مذاق بنانے کی کوشش کی جائے، تو پرواہ نہ کرنا، یہ اس راستے کے پھول ہیں، یقین کرو، اور اپنے مخالفین کو دعائے خیر دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان خالص سے سرفراز کرے۔ ان کے اوپر شیطان کے بڑے شدید وار ہوئے ہیں، شیطان کے جال میں آگے ان کو نکالنا ہے، اور اس راستے میں جب بھی کوئی مشکل مصیبت آئے الجھنا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ جہلوں سے نہیں الجھنا ہے، یعنی اور یہ جہل جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ عام ان پڑھ قسم کے لوگ ہوں، مفتی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، علامہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اور بڑے بڑے فلاسفر بھی ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے، پی ایچ ڈی اور ایم فل اور نہ جانے کتنے مدرسوں کے فارغ التحصیل ہوں، جامعہ ازہر سے یہ پڑھے ہوئے ہوں، مدینہ یونیورسٹی کی ڈگری ان کے پاس ہو، دیوبند کے یہ پڑھانے والے ہوں وہاں، یا بریلوی مدرسے کے ہوں، یا کوئی بھی چاہے یہ وفاق المدارس سے ڈگری لے چکے ہوں، یا جدھر سے بھی، جب یہ جہل آپ سے الجھیں تو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دعائے خیر دو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، مالک ان کو ایمان خالص کی طرف لے کے آئے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے۔ اصل میں یہی تعلیم ہے جو اس دور کے اندر مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو دی ہے۔ اپنے جو ساتھی ہیں ان کے مومن بھائی کہا کرتے تھے کہ میرے مومن بھائی اور ساتھی تو یہ ہیں جو اس دعوت کو لے کر اٹھیں، کسی کی پرواہ نہ کریں، اور بالکل پھر اس پہ جم جائیں، تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب کا ایسے موقع کے اوپر جب دائی کو ستایا جائے اور رکاوٹیں ڈالی جائیں، بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، گالیاں دی جائیں، تو اس کا کیا آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ذرا سنیے اپنے کانوں سے۔ جو راستے میں حائل ہو جائے، فرمایا انتہائی نرمی کے ساتھ، یہ دعوت حق ہے، یہ توحید کی دعوت، یہ اللہ کو کی طرف کا بلاوا ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے، انسان آسانی سے ماننے والا نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ جوش کے اندر کہ میں نے اتنی محنت کی بغیر کسی معاوضے کے، ان کے لیے صبح اور شام ایک کر دیے، اور یہ ماننے سے گریزا ہے، بلکہ مانتے نہیں ہیں تو چپ رہے، چپ رہنے کی بجائے دشمنیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ علاقہ یہی تحفہ ہے، اس راستے کی چوٹیں کھاؤ اور اس کے بعد سہلا لو۔
اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی. زخم لگے تو شیرانہ وار چاک جاؤ، یہ موقع دعوت کا موقع ہے. اس لیے پروردگار عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور سارے ان دینداروں کو جو شرک کے ماحول میں اللہ نے توفیق دی تھی ایمان کی، اور جو اس راستے میں چوٹوں پر چوٹے کھا رہے تھے، ان کو جہاں اللہ ہر جگہ قرآن میں ان کو نصیحت فرماتا ہے، یہاں مالک وہی بات کہہ رہا ہے، کہتا خذ العفو. دیکھو، معافی کو اپنا شعار بنا لو. طاقت ہو سکتی ہے کسی وقت مخالفت ہو، تمہاری صاف اور سیدھی اور ہمدردی غمگساری کی بات کے اوپر جو ایمان اور تقوی کی بات ہے، لوگ گالیاں دے پتھراؤ کرے تو دشمن. اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تمہارے پاس طاقت بھی ہو کہ اگر انتقام لینا چاہو تو لے سکتے ہو. کرنا ہے نہیں، یہ دعوت کا میدان ہے. گالیاں سنو اور دعائیں خیر دو. چھوٹے لگے. دیکھا آپ نے کس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ یہ دعوت کا میدان ہے، چوٹیں لگے برداشت کر جاؤ، شیروں کی طرح چاٹ جاؤ زخم، اور اس کے بعد گالیاں سنو، دعائیں خیر دو. تو یہ بڑا زبردست انداز ہے میرے بھائیوں. یقین کرو یہ مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، اور اجر بھی بہت بڑا ہے. چند لمحے اور بیتیں گے، ہفتے، سال، اور اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا اور ساری چیزیں اللہ کے دربار میں چلی جائیں گی. مالک فیصلہ کرے گا کس کی کیا نیت تھی اور کس کے کیا ارادے تھے، کون اللہ کے دین کا پرچار کر رہا تھا اور کون اپنی مونجھ کو اونچا کرنے کے لیے سب کچھ دکھا رہا تھا، رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا. کفر و شرک کے دائی تھے اور مومنوں کو ستاتے تھے. جو مرضی کر لیں، چند لمحوں کا معاملہ ہے ان کے ساتھ. وہ کمر توڑ وہاں معاملہ کیا جائے گا کہ یہ پچھتاتے رہ جائیں گے، اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی کہ کس کا ساتھ دیتے رہے ہیں، کس کی حمایت کرتے رہے، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ذرا مزید سنیے. دعائیں خیر دو. چھوٹے لگے اور اس کے بعد برداشت کر جاؤ. اشتعال کے موقع آئے، اتہام لگایا جائے تمہارے اوپر، بدنامی کے داغ پر داغ لگایا جائے، تمہارے خلاف دنیا کے اندر ہر طرح کی چیز پھیلائی جائے، میدان میں اترو تو لوگ منہ پر تھوکے، پتھراؤ کرے، گالیاں دے. فرمایا یہ بات اس راستے کے اندر یہ تحفے ہیں. اب اگر تم صحیح معنوں میں مخلص دائی ہو اور آگ سے بچنا چاہتے ہو، اپنے کو ثابت کر دینا چاہتے ہو کہ تم مالک کے بندے ہو، تو جہاں تم نے ایمان کی روش اختیار کی ہے، عمل صالح میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ماتھا ٹیک دیتے ہو، سنت کے مطابق راتوں کو اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے بھگو لیتے ہو، تو یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی خیر خواہی ایک چیز ہے، اور وہ خیر خواہی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلا کر جہنم کی آگ سے اسے بچانے کی کوشش کی جائے. تو فرمایا جب یہ رسوا میں آؤ گے، اپنے بچاؤ کے لیے اللہ کرے ساتھ. دیکھیے یہ سب کچھ جو برداشت کرنا ہے یہ کسی پر احسان نہیں ہے کہ کسی جماعت کے اوپر یا کسی اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کو محسوس کرو. مالک نے کس طرح تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو یعنی سامنے لایا ہے. مالک اس کی جو مخالفت ہو رہی ہے یہ مومنوں کو، وہ جو کسی نے کہا کہ یہ جو تیز چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، اور اس شیطانوں کو یہ ہوش نہیں ہے جتنی مخالفتیں کریں گے، جتنا کریں گے، یہ دعوت اور پھیلے گی اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ گھر پکڑے گی. تو یہ مخالفتیں جو ہے نا اس راستے کے تحفے ہوتے ہیں. ذرا نہیں گھبرانا میرے بھائیو، بالکل لگے رہو، جمے رہو ایمان خالص کے اوپر. سنیں اور اللہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اللہ کی راہ میں جم جائے ان کو اپنا اللہ کی راہ میں جم جائے ان کو اپنا ناصر کہتا ہے. حالانکہ اللہ بے احتیاط ہے. کر کے دنیا میں توحید کی آواز لگائے، شرک سے لوگوں کو منع کرے اور سنت کے داعی ہو اور بدعت سے لوگوں کو اجتناب کرنے کی دعوت دے، اور پھر چوٹے لگے، پھر زخم اٹھائے اور پھر جم جائیں. فرمایا یہ معاملات، یہ بات نہیں ہے کہ ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ خزانے کی سانپ کی طرح سے اس پر بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو پھیلاؤ، تبھی اللہ کے یہاں رستگاری اور نجات ہے. فرمایا پھر آ جاؤ اور پھر اس شان سے نہ آنا کہ ہمارا ایمان مضبوط، ہمارے علم کا کیا کہنا، ہم کیسے اپنا حق ادا کر رہے ہیں. مالک فرماتا یہ بات نہیں،
तुम आए हो सही मानों में, अगर अल्लाह की राह में निकले हो तो उसके बाद तुम्हारा खुलूस हर गम पर आजमाया जाएगा। लोग गालियां देंगे, पथराव करेंगे। अब अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा नफ्स मोटा नफ्स है, अना है, पिंदार है, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अपने गालियों के जवाब में जवाबी गाली दोगे, ईद के जवाब में पत्थर फेंकोगे, और अल्लाह की तरफ से फिर तुम्हारे रास्ते के ऊपर मालिक की लानत बरसेगी। परवरदिगार दाई के लिए फरमाता है कि अगर ऐसा माहौल है, तुम अपनी जान को अल्लाह की आग से बचाना चाहते हो, फरीजे को पहचानते हो, तो बात तो खोल कर कहो, लेकिन अफू, माफी, रहमत, नरमी का रवैया होना चाहिए। इसके अंदर सख्ती नहीं है। गालियां सुनने के बाद दुआए खैर है, ये नहीं है कि उसका जवाबी गाली हो। वरना ये बात कोई इश्तिहाल दिलाए और हालात बिगड़ते हुए हों, जो खता न भी हो, गलती न हो, उसको पकड़कर सामने लाए और खुद बजाय इसके कि कीड़े डाले अपनी तरफ से, वरना उसके बाद भी सब करना है। कोई जाने से बाहर हो जाए, तुम्हारा मामला ये है कि तुम अपने नफ्स को दबाओगे और अफ़्व वाला रास्ता, नरमी का रास्ता है, तभी इस राह में कदम आगे बढ़ सकेगा। वरना शैतान तो हर जगह तुम्हारे नफ्स को उभारेगा, बताएगा कि तुम तो इतने समझदार ऐसे खैरखा हो, दुनिया को देखो ये जाहिल है, इनको आज ही कुर्बा कुश्तन रोज़े अव्वल का सबक सिखा दो, वरना ये शेर हो जाएंगे। मालिक फरमाता नहीं, ये शैतानी बात है। हमको चाहिए बड़े दिल वाले, बड़े तहम्मुल वाले हो गए, बड़े कलेजे वाले हो, शेरों की हिम्मत हो, लेकिन बर्दाश्त करके चोट खा जाओ अल्लाह के रास्ते में और पी जाओ उसको। और फरमाया वाबिल बिलउर्फ, और ये गोलमाल बात, बड़ी फलसफियाना बात, बारीक बातें, फरमाया ये बात नहीं, वो बात जो मारूफ बात है, हर शख्स समझ ले, इल्म वाला भी समझ ले, जाहिल भी समझ ले, बच्चा भी समझ ले, बूढ़ा भी समझ ले। वो एक कितनी साफ बात है कि मालिक एक है, आसमान का बुलंद करने वाला, जमीन का बिछाने वाला, हवाओं का चलाने वाला, बारिश का बरसाने वाला, जिंदगी और मौत पर कादिर। किस्मतें उसके हाथ में है, नफा और वो देता है, वो मारेगा, वो उठाएगा, वो फैसला करेगा। ये तो आपका ईंधन बनेगा इंसान, और या जन्नत की बादशाही का ताज ज़र पहनेगा जो सर से कभी अलग न होगा। कितनी साफ और सादा बात, वरना ऐसी गोल बातें जो करने वाले हो, जो आज नंबरों में रात से आती है, वरना अल्लाह के नहीं, मामूल बिलउर्फ, मामूली और हर शख्स के समझ में आ जाए। और जब ये करोगे, समझेगा, ये जो दौलत वाला ये भी समझेगा, ये बादशाह सलामत की जो कारिंदे हैं इनको भी माथों पर बल पहुंच जाएंगे, और ये जो दीनदारी का कारोबार करने वाला मिंबर और मेहराब से ये जल उठेगा। इनके हाथ में ये उम्मत हुआ करती और आज भी है। देखा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, कितनी ज़बरदस्त ये तरबीती तकरीर है। और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये तौहीद की दावत बिल्कुल सादा है। कितनी सादा है, अंदाज़ा लगाइए। कोई इसमें बल फ़रेब नहीं है कि मालिक अकेला है, बस उसकी बंदे बन जाओ, उसके अलावा किसी और की बंदगी ना करो, किसी और के सामने ना झुको, किसी और को ना पुकारो, बाल बराबर भी ना झुको, बाल बराबर भी किसी और को ना पुकारो, बाल बराबर भी किसी और की नज़र न्याज ना करो। कोई वास्ता वसीला नहीं है, कोई बेहक्के बेहुरमते फलां नहीं है, कोई फलां बीच में हाइल नहीं है तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान। तो इस तरह इस दीन को मानो, और अल्लाह का निज़ाम है, बाकी सारी निज़ाम ये मुशरकाना निज़ाम है। तो ये बात जब कहोगे तो ये जल उठेंगे, ये बड़े-बड़े जितने कारोबारी हैं, ख़ासकर डॉक्टर साहब इशारा कर रहे हैं इन मौलवियों की तरफ। और सबसे बड़ा मसला आज हमारे लिए, सबसे मुश्किल काम यही है कि जिनसे मुकाबला है वो दीनदारी का रूप धार कर आए हैं, मुफ्ती साहब बन कर आए हैं, अल्लामा साहब बन कर आए हैं, और नस-ए-कती का हवाला देते हैं। अंदाज़ा लगाइए, हर बात को नस-ए-कती है, गोया हज़रत साहब खुद नस-ए-कती हैं। जो खुद फरमा दे उनकी बात मानो, तब आप नसीहती को मानने वाले हो। बाकी कुरान की बात करो, हदीस की बात करो, सही मानों में तो ये आगे से मुकाबला करते हैं, और फिर इल्ज़ामात लगाते हैं, गालियाँ देते हैं, और बदनाम करते हैं, प्रोपेगंडा करते हैं। जो मर्जी करें, यकीन करो ज़रा बराबर इनकी परवाह नहीं करनी है। बिल्कुल जमे रहो अल्लाह के बंदो, जम जाने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से ये दावत उठी है इस आखिरी दौर के अंदर, डॉक्टर मसऊदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, आज से 38 साल पहले मेरे कानों में ये आवाज़ पहुँची, डॉक्टर साहब की कैसेटें सुनी और लिटरेचर पढ़ा, तो ये दावत मेरे रगो पैं के अंदर उतर गई, खून के अंदर उतर गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि इस दावत के हवाले से मेरे अंदर कोई तरद्दुद, कोई वसवसा पैदा हुआ हो, बल्कि आए दिन यही
یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یہی دعوت ہے، امت کا یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف یہ راستہ ہے۔ لہٰذا اپنی جان کو بچانے کے لیے کسی پر احسان نہیں ہے، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا پڑے گا۔ ایمان خالص اور پھر عمل صالح اور پھر وتواصوا بالحق پھر وتواصوا بالصبر، یہ ہے تقویٰ صحیح معنوں میں جو 4 حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مختلف انداز سے مالک نے اس کو بیان کیا کہ جب تک یہ آپ کے اندر نہیں آئے گا کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ اگر بات آپ کی صحیح بھی ہوئی لیکن طریقہ تمہارا صحیح نہ ہوا، نبی علیہ السلام کے مطابق نہ ہوا اور صحابہ اکرام کے طرح نہ ہوا، ان کی طرح ایمان نہ ہوا، تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑی بڑی امیدیں ایسی تھیں لیکن ایسے پھسلے ہیں اور کوئی تو راستے میں حائل ہو گئے، اس دعوت کے راستے میں حائل ہو گئے، بالکل ان کے اندر کفر و شرک آ گیا اور اس کے بعد کوئی دوسرے ہیں جو راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، جو بھی کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔